زینب یہ دعا کرتی تھی ہر ایک دعا میں، بچ جائے میرا بھائی میرے لال گزر جائیں، بچ جائے میرا بھائی میرے لال گزر جائے، اجڑے نہ چمن فاطمہ کا دشت بلا میں، زینب یہ دعا کرتی تھی ایک دعا میں، بڑھ بڑھ کے کلیجے پہ سے نہ کھائیں تو خوش ہوں، بڑھ بڑھ کے کلیجے پہ سے نہ کھائیں تو خوش ہوں، نام کے رقم کر دے شہیدان وفا میں، زینب یہ دعا کرتی تھی ایک دعا میں، بڑھ بڑھ کے کلیجے پہ نہ کھائیں تو خوش ہوں، بڑھ بڑھ کے کلیجے پہ سے نہ کھائیں تو خوش ہوں، نام کے رقم کر دے شہیدان وفا میں، زینب یہ دعا کرتی تھی ایک دعا میں، سینوں پہ سنا کھا کے گرے خاک پہ جس دم، سینوں پہ سنا کھا کے گرے خاک پہ جس دم، خوش ہو کہ کروں سجدہ شکرانہ ادا میں، زینب یہ دعا کرتی تھی ایک دعا میں، مقبول ہوئی زینب مضطر کی دعائیں، مقبول ہوئی زینب مضطر کی دعائیں، زینب کے پسر مار گئے کرب و بلا میں، زینب یہ دعا کرتی تھی ایک دعا میں، مقبول ہوئی زینب مضطر کی دعائیں، مقبول ہوئی زینب مضطر کی دعائیں، زینب کے پسر مار گئے درب و بلا میں،
والوں ٹھہرو سر زینب سردہ چھیننے والوں تطہیر کی لپٹی ہوئی آیت ہے قصہ میں زینب یہ دعا کرتی تھی ہر ایک دعا میں تا شام کھلے سر گئی احمد کی نواسی تا شام کھلے سر گئی احمد کی نواسی سر اپنا جھکائے ہوئے خالق کی رضا میں زینب یہ دعا کرتی تھی ہر ایک دعا میں یا رب ہو میرے لال فدا کرب و بلا میں زینب دل میں سر کو جھکائے لاش اکبر پہ تنہا کھڑے ہیں دھیمے دھیمے ٹپکتے ہیں آنسو ہائے صغرا کا خط پڑھ رہے ہیں بولے کیا میں جواب اس کا دوں بولے کیا میں جواب اس کا دوں ہائے صغرا بتا کیا لکھوں ہائے صغرا بتا کیا لکھوں ہائے صغرا بتا کیا لکھوں میں تو پردے میں لٹ گیا اپنے لشکر کو میں رو چکا تیرا بابا غریب ہو گیا تیرا بابا غریب ہو گیا اور اس کے سوا کیا لکھوں آندھیاں میرا گھر لے گئیں میرے لختے جگر لے گئیں میرا نور نظر لے گئیں میرا نور نظر لے گئیں اور اس کے سوا کیا لکھوں خط تیرا اب سناؤں کسے کون میری صدا پر اٹھے شب کو جاگے ہوئے سو گئے شب کو جاگے ہوئے سو گئے اور اس کے سوا کیا لکھوں ہائے صغرا وہ بھائی تیرا
جس نے تجھ سے تھا وعدہ کیا، کھا گئی اس کو کرب و بلا، کھا گئی اس کو کرب و بلا، اور اس کے سوا کیا لکھوں؟ پیار تو نے ہے جس کو لکھا، گٹھنیوں بھی جو نہ چل سکا، ہاں وہ اصغر بھی اب نہ رہا، ہاں وہ اصغر بھی اب نہ رہا، اور اس کے سوا کیا لکھوں؟ شب کو دھولا بنایا جسے، راس آئی نہ مہندی جسے، روئے سہرے کی لڑیاں جسے، روئے سہرے کی لڑیاں جسے، اور اس کے سوا کیا لکھوں؟ اب سکینہ کا حافظ خدا، وقت زینب پہ بھی ہے کڑا، مجھ کو گھیرے ہوئے ہے قضا، مجھ کو گھیرے ہوئے ہے قضا، اور اس کے سوا کیا لکھوں؟ خط و ریحان سرور تھا کیا، خاک سے میرا مولا اٹھا، لاش اکبر پہ خط رکھ دیا، لاش اکبر پہ خط رکھ دیا، اور اس کے سوا کیا لکھوں؟ ہائے صغرا بتا کیا لکھوں؟ ہائے صغرا بتا کیا لکھوں؟ فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی العربی المکی المدنی الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ صلوات بر محمد۔ سلسلہ گفتگو وہی ہے، برادران ملت، عزیزان گرامی، غلامان حیدر کرار، زاداران حسین، ہمیشہ سے انسانیت ایک ایسے معاشرے کا، ایک ایسے سماج کا خواب دیکھتی ہوئی چلی آ رہی ہے جس میں نہ کوئی ظالم ہو، نہ کوئی مظلوم، نہ کوئی چھوٹا ہو، نہ کوئی بڑا،
نہ کسی کو ستایا جائے، نہ کسی پر ظلم ڈھایا جائے، نہ کسی بے گناہ کا خون اللہ کی زمین پر ٹپکے۔ ایک ایسا پرامن معاشرہ انسان کے تصور میں ہمیشہ سے ہے اور اس کا خواب دیکھتا چلا آ رہا ہے ہر دور کا انسان، ہر زمانے کی انسانیت۔ مگر یہ خواب پورا نہیں ہوا۔ اس خواب کو پورا کرنے کے دعوے دار طرح طرح سے آئے۔ کبھی شہنشاہیت نے کہا کہ اس خواب کو ہم پورا کریں گے، ہماری حکومت کے ذریعے ایسا سماج عالم وجود میں آ جائے گا جو عادلانہ ہوگا، جس میں نہ کوئی چھوٹا ہوگا نہ بڑا، جس سماج میں نہ کوئی حاکم ہوگا نہ محکوم، جس سماج میں نہ کوئی آقا ہوگا نہ غلام۔ مگر شہنشاہیت نے بھی چنگیز اور ہلاکو پیدا کیے جنہوں نے بے گناہ انسانوں کا خون بہایا۔ مطلق الانانیت آئی، اس نے کہا ہمارے پاس اس کا علاج ہے۔ مگر کچھ دن کے بعد معلوم ہوا کہ حکومت کوئی بھی ہو اللہ کے بندوں کی ہمدرد نہیں ہوتی۔ حکومتیں اپنی بات دلائل سے نہیں منواتی، براہین سے نہیں منواتی، استدلال سے نہیں منواتی، بلکہ تلواروں سے منواتی ہیں، دار و رسن سے منواتی ہیں، سیم و زر لٹا کے منواتی ہیں۔ حکومتوں کے پاس نہ دلیل ہوتی ہے، نہ ثبوت ہوتا ہے، نہ استدلال ہوتا ہے۔ طرح طرح کی حکومتیں آئیں۔ ارسطو نے ایک حکومت کا نظریہ دیا کہ جتنے ذہین انسان ہیں وہ مل کے حکومت کریں اور ایسی حکومت عادلانہ حکومت ہوگی۔ مگر انسان عدل کا خواب دیکھتا رہا، وہ خواب پورا نہ ہوا۔ اللہ کی زمین بے گناہوں کے خون سے رنگین ہوتی رہی۔ پھر وہ دور آیا کہ انسانوں نے ایک طرز حکومت تلاش کیا، اس کا نام جمہوریت رکھا۔ کئی ملکوں میں جمہوریت قائم ہوئی۔ جمہوریت کا حشر بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد اشتراکیت کا نقطہ نظر سامنے آیا۔ اشتراکیت نے بھی بڑا شور مچایا اور دنیا کو یہ منوانے کی کوشش کی کہ انسانیت کا آخری علاج، انسانی مسائل کا آخری علاج، انسانی سماج کا آخری حل اشتراکیت ہے۔ دنیا اس کے پیچھے دوڑی، مگر لوگوں نے اشتراکیت کا حال دیکھ لیا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اب عزیزان گرامی، صرف ایک نظام باقی ہے، اس نظام کا نام ہے نظام ولایت۔ یہ وہی نظام ولایت ہے جس کی جھلک عہد پیغمبر میں انسانیت نے دیکھی ہے، اور انسان کے دل کا یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خواب کبھی نہ کبھی پورا ضرور ہوگا۔ یہ خواب کبھی نہ کبھی پورا ہوگا۔ اب تک کی گفتگو آپ کے سامنے ہے، آپ کے پیش نظر ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے ابتدائی میں کہا تھا کہ تاریخ کا رخ اس نظام کی طرف ہے جسے نظام ولایت کہتے ہیں، جو اللہ کا بتایا ہوا نظام ہے۔ مسلمانوں نے ایک نظام پیش کیا خلافت کے نام پر، اس نے دنیا کو جو کچھ دیا وہ آپ کے سامنے ہے، یہاں تک کہ دنیا سے وہ نظام بھی رخصت ہو گیا اور اپنی یادگار کے طور پر دہشت گردوں کو چھوڑ کے، جو انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اسے بھی دنیا دیکھ چکی۔ ولایت کا مطلب ہے محبت، ولا کہتے ہیں محبت کو۔ اسلام نے جو نظام قائم کیا وہ یہ ہے کہ سماج کا ہر آدمی ایک دوسرے سے محبت کرے، جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے، جس چیز کو اپنے لیے صحیح سمجھتا ہے دوسروں کے لیے صحیح سمجھے، جسے اپنے لیے غلط سمجھتا ہے اسے دوسروں کے لیے غلط سمجھے۔ ہر مسلمان ایک دوسرے کا ولی ہے، اور تمام ولیوں کا ولی وہ ہے جسے اللہ نے ولی بنایا ہے۔ درود بھیج دیجیے محمد دنیا کا رخ اس نظام ولایت کی طرف ہے۔ ولی ہی کو قرآن کی زبان میں امام بھی کہتے ہیں۔ امام اور ولی کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے کل کہا تھا کہ نبوت کا کام تھا دین کی تکمیل، اور امامت کا کام ہے دین کے نفاذ کی تکمیل۔ دین کے نفاذ کی تکمیل
آپ لوگوں میں ذرا سا جوش پیدا ہو جائے. اب تک دیکھیے شعر پڑھے جا رہے تھے. میں کچھ شعر پڑھ کے آپ کو اس ماحول کی طرف لے چلنا چاہتا ہوں. پھر تھوڑی سی سنجیدہ بات اور پھر اپنی منزل پر ذرا ایک نعرے صلوات بلند تو کر دیجیے. مدین میں دین مکمل ہوا اور دین کا نفاذ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. دین ابھی نافذ ہونا ہے جب زمین کے چپے چپے پر نافذ ہو جائے گا. دین مکمل کیا کس نے؟ محمد آخر نے. اور دین کا نفاذ مکمل کون کرے گا؟ وہ بھی محمد آخر ہوگا. وہ بھی محمد آخر ہوگا. ایک محمد آ چکا ہے, ایک محمد آئے گا انشاءاللہ. 2-3 بند ملاحظہ فرما لیں کہ ایک روز یہ منظر بدلے گا, ایک دن یہ چمن لہرائے گا. دیکھیے میں سنجیدہ باتیں کرنے کے لیے آپ کے ذہن کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اتنی جلدی شعر پڑھ رہا ہوں, ورنہ میرے پاس شعر بہت سے ہیں. ایک روز یہ منظر بدلے گا, ایک دن یہ چمن لہرائے گا. یہ دھرتی سونا اگلے گی, یہ چرخ گوہر برسائے گا. یہ چرخ گوہر برسائے گا. ایک دن یہ نظام ظلم و ستم خود ظالم کو رلوائے گا. خنجر کا کلیجہ کانپے گا, تلوار کا سر چکرائے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. سن چکے ہوں گے آپ دوسروں کے زبانی. ایک روز یہ منظر بدلے گا, ایک دن یہ چمن لہرائے گا. یہ دھرتی سونا اگلے گی, یہ چرخ گوہر برسائے گا. ایک دن یہ نظام ظلم و ستم خود ظالم کو رلوائے گا. خنجر کا کلیجہ کانپے گا, تلوار کا سر چکرائے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. کیا تیر و کما, کیا تیغ و سنا, کیا گرد گراں, کیا گرد گراں, کیا تیر و سنا, کیا نوک سنا, کیا تیغ دو دم, کیا ٹینک اور کیسے میزائل, کیا راکٹ کیسے ایٹم بم. سامان ہوس اسباب ستم, ریگن کی زبان رشدی کا قلم. کھل جائے گا ایک ایک کا بھرم جب پردہ وہ سرکائے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. ایک روز یہ تم سے پوچھیں گے بیدار مقدر کس کا ہے. ایک روز یہ تم سے پوچھیں گے بیدار مقدر کس کا ہے. کس کی ہے ہوا, کس کی ہے گھٹا, نظم مہو اختر کس کا ہے. کس کا ہے تسلط صحرا پر, گلشن میں گلے تر کس کا ہے. ارے پانی پہ مسلح بچھنے دو تب کہنا سمندر کس کا ہے. پانی پہ مسلح بچھنے دو تب کہنا سمندر کس کا ہے. جب اپنا سفینہ ابھرے گا طوفان کا جگر تھرائے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. اے وادی نجد کے راہزنوں, کیوں ہم کو آنکھ دکھاتے ہو, جو بھیک میں مانگ کے لائے ہو. اس طاقت پر اتراتے ہو, مہما کا خون بہاتے ہو, ایما کا نقش مٹاتے ہو. کھاتے ہو پیغمبر کا صدقہ اور امت پر غراتے ہو. بتوں کی طرح تمہیں کعبے سے نکالا جائے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. یورپ کی زمین تھراتی ہے, یورپ کی زمین تھراتی ہے. رشدی کی حفاظت کیا ہوگی. یورپ کی زمین تھراتی ہے, رشدی کی حفاظت کیا ہوگی. ارے فتوے سے تو دنیا ہلنے لگی, تلوار کی طاقت کیا ہوگی. آقا کی جب اتنی ہیبت ہے, نائب کی جب اتنی ہیبت ہے, آقا کی جلالت کیا ہوگی. اس تاج کی حالت کیا ہوگی, اس تخت کی درگت کیا ہوگی. جو زور علی کا وارث ہے, کون اس سے بھلا ٹکرائے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا انشاءاللہ. اب
संजीदा गुफ्तगू सुनिए। मैंने कल की मजलिस में कहा था कि इमामत का काम है मुनज़्ज़म करना, इमामत का काम है मुनज़्ज़म करना। ताकत तंजीम से पैदा होती है। आज जुमे में मैंने कहा ताकत अफराद से नहीं पैदा होती, ताकत तादाद से नहीं पैदा होती, ताकत इत्तेहाद से पैदा होती है, ताकत इत्तेहाद से पैदा होती है। मैंने नमाज जुमे में कहा था कि 72 इंसान बहुत मामूली तादाद है, लेकिन यूं मुत्तहिद थे कि सब के सब अपनी जगह पर हुसैन नजर आ रहे थे, अपनी जगह पर हुसैन, वही मिजाज, वही अंदाज। देखिए जनरल समझिए कि हुसैन बन गए थे। हुसैन की पैरवी में सुन लीजिए, नूरे निगाह अहमद व ज़हरा थे सब के सब, अपनी जगह कमाल में यकता थे सब के सब, महबूब किबरिया की तमन्ना थे सब के सब, मुस्लिम हबीब जौन ज़ुहैर इब्ने कैन थे, एक अंजुमन थी और 72 हुसैन। इसका मतलब ये न समझिए कि वाकई हुसैन बन गए थे, मगर नजर आ रहे थे, मगर नजर आ रहे थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि मोमिन के किरदार में हमारा नूर झलकता है और मोमिन हमारे नूर से देखता है। इसलिए कि फाजिल तीनत से शियों का भी की तख्लीक हुई है। तो मैंने ये बात कह दी थी कि करबला के 72 थे जो मुनज़्ज़म हो गए, तो इतनी बड़ी हुकूमत की जड़ें उखाड़ के फेंक दी, इस तरह उखाड़ के फेंक दी कि आज तक कहीं फिर वो पनप न सकी। तो इमामत की गुफ्तगू थी। इमामत, रात मैंने कहा कि इमामत का काम ही ये है, हमारी बनाई हुई इमामत के आदमी जब जुड़ जाता है उससे तो मुनज़्ज़म हो जाता है, और जब तक जुड़ा रहता है मुनज़्ज़म रहता है। रात मैंने कहा था इमाम खड़ा हुआ तो मामूम भी खड़े हो गए। मसलन एक साहब नमाज पढ़ा रहे हैं और जितने नमाजी हैं सब पीछे हैं, एक साथ खड़े होंगे, एक साथ बैठेंगे, यही नहीं, इमाम खड़ा होगा तो वो भी खड़े हो जाएंगे, इमाम रुकू में जाएगा तो वो भी रुकू में जाएंगे, इमाम सजदे में जाएगा तो वो भी सजदे में जाएंगे, इमाम कुनूत पढ़ेगा तो वो भी कुनूत पढ़ेंगे। किसी काम में सबकत नहीं कर सकते, किसी काम में सबकत नहीं करेंगे। अच्छा, नमाज खत्म हो गई, अब इमाम साहब बाहर आए। अब तक मैं देख रहा था जितने नमाजी हैं न सजदे में आगे बढ़ रहे हैं, न रुकू में आगे बढ़ रहे हैं। इमाम बैठता है तो वो भी बैठ जाते हैं, इमाम खड़ा होता है तो वो भी खड़े हो जाते हैं। ऐसी इताअत कर रहे हैं, ऐसी इताअत कर रहे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, बिल्कुल कदम बकदम चल रहे हैं। इमाम ने हाथ उठाया कुनूत के लिए, खुद हाथ उठा दिया, लेकिन नमाज जब खत्म हुई तो इमाम साहब उधर चले गए और पब्लिक इधर चली गई। मैंने कहा भाई, अब तक तो आप एक साथ उठ रहे थे, उसको देख रहे थे इमाम को, जब वो बैठ रहा था तो आप बैठ रहे थे, वो रुकू में तो आप रुकू में, वो क़ुऊद में तो आप क़ुऊद में, वो सुजूद में तो आप भी सुजूद में। अब वो बेचारे अकेले जाना है, आप उनके साथ क्यों नहीं जाते पीछे पीछे? कहे साहब वो अपने घर जा रहे हैं, अपनी दुकान पर जा रहे हैं, हम अपने काम से जा रहे हैं, हम अपनी जॉब पे जा रहे हैं। हमने कहा अब तक तो इताअत कर रहे थे, अब क्यों नहीं करते? जाइए उनके साथ, जो वो कर रहे हैं वही कीजिए और वैसे ही कीजिए। तो फौरन यही जवाब मुझे मिलेगा, जनाब उस वक्त हम उनकी इताअत कर रहे थे, उतनी देर के लिए हमने उनको अपना इमाम बनाया था, उतनी देर के लिए उनको हमने अपना इमाम बनाया था। और हमने कहा करने लगे अब वो अलग है, हम अलग है, अब वो हमारे इमाम नहीं है, ना वो हमारे इमाम है ना हम उनके मामूम हैं। जो पीछे चलता है वो मामूम होता है। अब यहाँ मैं तमाम मजमे से और अपने बच्चों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे पहले इमाम हजरत अली मौलाए मुत्तकियान, दूसरे इमाम इमाम हसन। अब एक बात का जवाब मैं अगर पूछूं, मांगूं, तो देना चाहिए अखलाकन आप लोगों को कि हजरत अली हमारे इमाम हैं कितनी देर के? क़यामत तक के लिए, हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी के लिए, है ना? तो पूरी जिंदगी के लिए हैं, वैसे तो नहीं है कि खाली नमाज के इमाम है। वो 2 रकअत के इमाम, इकबाल ने कहा, अल्लामा इकबाल ने, कि ये 2 रकअत के इमाम है, खाली पूरी जिंदगी के इमाम नहीं है। मगर जितनी देर के लिए हमने उनकी इमामत तस्लीम की, हमने इताअत की पूरी तरह, हमने पूरी तरह इताअत की। अगर इताअत ना करते तो हमारी नमाज भी नहीं होती, नमाज नहीं कबूल होगी। अब हजरत अली कितनी देर के इमाम हैं? आपने कहा कि क़यामत तक के, क़यामत तक कौन जिंदा रहता है? मतलब ये कि पूरी जिंदगी के तो इमाम हैं। रात को भी मौलाए मुत्तकियान हमारे इमाम हैं,
دن کے بھی امام ہیں، صبح کو بھی ہمارے امام ہیں، شام کو بھی ہمارے امام ہیں، اور جب آپ نے کہا کہ ہمارے امام ہیں، ہر وقت کے ہمارے امام ہیں، تو اس کا مطلب گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت ہماری نظر اپنے مولا پر رہتی ہے، ہر وقت ہماری نظر اپنے مولا پر رہتی ہے۔ اس دعوے کا یہی تو نتیجہ نکلا نا، ہماری نظر ہر وقت علی ابن ابی طالب پر رہتی ہے۔ ہم سوچا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں وہی ہم کریں گے۔ کوئی ایسا کام ہم کرتے ہی نہیں جو حضرت علی نہ کرتے رہے ہوں یا جس کو انہوں نے منع کیا ہو۔ اگر منع کیا ہے وہ کام کر رہے ہیں تو پھر بالکل وہی ہے کہ امام صاحب پچھم طرف سجدہ کر رہے ہیں اور ماموم صاحب پورب طرف سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا، پیغمبر کی ایک حدیث سن لیجئے۔ دیکھیے کچھ ممبر کا بھی حق ہوتا ہے عزیزان گرامی، مجبوری ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے علی انتا بمنزلۃ الکعبہ، یا علی آپ کی حیثیت وہی ہے جو کعبے کی ہے۔ سنا ہے نا آپ لوگوں نے، سمجھے سنا ہوگا، ذاکرین نے، میں نے خود ذاکر سے سنا، انہوں نے حدیث پڑھی اور انہوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام نے کعبے سے کیوں مثال دی، کعبے سے کیوں تشبیہ دی؟ اس کا سبب یہ ہے کہ کعبہ کہیں نہیں جاتا اپنی جگہ سے، جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ کعبے کے پاس جاتا ہے۔ حاجی لوگ حج کرنے کعبے کے پاس جاتے ہیں، حضرت علی بھی کسی کے پاس جائیں گے نہیں، لوگوں کو علی کے پاس آنا پڑے گا، لوگوں کو علی کے پاس آنا پڑے گا، علی کسی کے پاس نہیں جائیں گے۔ پڑھ دیا، میں بیٹھا ہوا نیچے سوچ رہا تھا کہ علی تو کل نہیں بلکہ آج تک جا رہے ہیں، اگر نہ جاتے مدد کرنے کے لیے تو لوگ یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد کا نعرہ کیوں لگاتے؟ نعرہ لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ علی مدد کرنے کے لیے جاتے ہیں، اگر نہ جاتے تو ایک ایسا کام 1400 سال سے جاری نہیں رہ سکتا جو ابس ہو، جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ 1400 سال جاری ہے، اس کا مطلب یہ کہ علی مدد کرنے کے لیے نکلے، اور تاریخ میں بتا رہی ہے راتوں کو روٹیاں لے کے نکلتے تھے، یتیموں کے گھر جاتے تھے، غریبوں کے گھر جاتے تھے، بیواؤں کے گھر جاتے تھے، مفلسوں کے گھر جاتے تھے، جہاں کوئی ضرورت مند ہے وہاں پہنچ جاتے تھے۔ بس فرق اتنا ہے کہ علی جاتے تھے دوسروں کو دینے کے لیے جاتے تھے، کچھ لینے کے لیے نہیں جاتے تھے، کچھ لینے کے لیے نہیں جاتے تھے، دینے کے لیے جاتے تھے۔ علی نے کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ سوال کیوں کریں؟ اس لیے کہ وہ دوسروں کا سوال پورا کر رہے تھے۔ مگر پیغمبر نے پھر انتا بمنزلۃ الکعبہ، کعبے سے مثال کیوں دی؟ کعبہ ہے کیا یہ بتائیے؟ آپ سب سارے مسلمان جانتے ہیں کہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہے۔ قبلہ کا مطلب کعبے کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ مشرق بھی اسی کا ہے، مغرب بھی اسی کا ہے، جدھر سے رخ کر کے اسے پکارو گے وہ سن لے گا، مگر ایک مرکز ہونا چاہیے۔ اگر مرکز نہیں ہوگا تو انتشار پیدا ہو جائے گا، انتشار پیدا ہو جائے گا، کوئی پورب طرف سجدہ کرے گا، کوئی دکن طرف کرے گا، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، سب الٹا پلٹا ہو جائے گا نا، سارا نظام الٹا پلٹا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے ایک مرکز بنا دیا سجدے کے لیے، وہ ہے کعبہ، وہ ہے کعبہ۔ اور پیغمبر نے علی کی مثال کاہے سے دی؟ کعبے سے دی۔ مطلب کیا نکلا؟ مطلب کیا نکلا میں 2 شعر میں بتا دے رہا ہوں، پورا مفہوم آپ کے ذہن میں پہنچ جائے گا کہ پیغمبر نے کعبہ کیوں کہا، حضرت علی کو کعبہ کیوں کہا۔ کعبہ جو ہے مرکز سجدہ ہے۔ رخ جو کعبے سے پھیر لے کوئی، رخ جو کعبے سے پھیر لے کوئی، 5 وقتوں کی بندگی باطل۔ نماز باطل ہو جائے گی کہ نہیں؟ رخ جو کعبے سے پھیر لے کوئی، 5 وقتوں کی بندگی باطل، اور موڑ لے رخ اگر علی سے کوئی، اس کی ہے پوری زندگی باطل۔ پوری زندگی کے امام ہیں، اس کی ہے پوری زندگی باطل۔ اے حرم مرکز سجود ہے تو، یا علی قبلہ وجود ہے تو۔ تم کہہ دیجئے محمد وعلم۔ شاید یہ تفسیریں بھاری پڑ رہی ہوں گی، قبلہ وجود سوچ رہے ہوں گے، قبلہ وجود اتنا بھاری لفظ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، پر یہ پورے وجود کا قبلہ ہے۔ دیکھیے کعبہ جو ہے صرف نماز کا قبلہ ہے بس، علی پوری زندگی کے قبلہ ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کا کون سا رخ علی کی طرف ہے اور کون سا رخ نہیں علی کی طرف ہے۔ جو رخ علی کی طرف نہیں ہے یقیناً وہ باطل ہے، یقیناً وہ حرام ہے، یقیناً
وہ جائز نہیں ہے. یقیناً اس سے نہ اللہ خوش ہے نہ رسول خوش ہے. اب یہ خود آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری زندگی کا کتنا رخ علی کی طرف ہے، ہماری زندگی کا کتنا رخ علی کی طرف ہے. یہ آپ کو اور ہم کو خود پتہ لگانا چاہیے. ہم شادی کرتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری شادی کا رخ علی کی ہوئی شادیوں کی طرف ہے یا نہیں. ہم گھر بناتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر کی تعمیر علی نے جیسے گھر بنایا ہے اس کی طرف رخ ہے کہ نہیں. اور بس سمجھ لیے کہ زندگی کا جو رخ علی کی طرف ہے وہ بارگاہ الہی میں قبول ہے، اس کا صلہ ہے. اس لیے کہ علی کو پیغمبر اسلام نے اللہ کے حکم سے قبلہ وجود قرار دیا ہے. علی کو قبلہ وجود قرار دیا ہے. ایک درود پڑھ دیجئے. عزیزان گرامی، میں آج کچھ شعر زیادہ پڑھ رہا ہوں، پھر دیکھیے شعر یاد آ گیا. علی کو اللہ نے امام بنایا، ولی بنایا، امام بنایا، ولی بنایا. اور ولایت کے لیے دو جملے اور کہتا چلوں عزیزان گرامی کہ ولایت 1400 سال پہلے ایک جھلک پیغمبر نے دکھلائی تھی، پیغمبر کے زمانے میں دنیا کے سامنے آئی تھی. پھر اس کے بعد ولایت کا کوئی منظر ہمارے سامنے نہیں آیا، مگر لوگ یاد کرتے رہے. کچھ تھوڑے دن کے لیے مولا متقیان نے کوشش کی کہ اس مٹے ہوئے ماحول کو پھر واپس لائیں. کوفے میں واپس لائیں تو ایسا عالم ہو گیا کہ ایک خاتون دربار معاویہ میں پہنچ کے ہم کلام ہوئی اور ذرا سخت لفظوں میں گفتگو کی. تو اس نے کہا علی نے تم لوگوں کو منہ لگا لیا ہے، تم بادشاہوں کے مقابلے میں اس طرح گفتگو کرتی ہو. تو عورت نے تڑپ کے آسمان کی طرف زمین کی طرف دیکھا، کہا زمین مبارک ہو، عدل مجسم تیری گود میں سو رہا ہے، عدل مجسم تیری آغوش میں سو رہا ہے. تو اس نے پوچھا یہ کس کا ذکر ہے، کس کا نام لیا؟ تو کہا کہ یہ علی ابن ابی طالب کا نام ہے. اس کا مطلب ہے کہ علی نے کوشش کی تھی. اس کے بعد اب آج کے زمانے میں 30-32 سال پہلے ہم نے ولایت فقیہ کا نام سنا، اس سے پہلے نہیں. دنیا بھول چکی تھی کہ ولایت بھی کوئی نظام ہے، دنیا بھولی ہوئی تھی. اور طرح طرح کے نظام اور طرح طرح کے مکاتب فکر اور طرح طرح کے فلسفے سماجی دنیا کے سامنے آ رہے تھے. لیکن 30-32 سال پہلے آقا خمینی رحمت اللہ علیہ نے یہ آواز بلند کی، اگر ولی معصوم نہیں ہے تو ولی فقیہ معصوم کی طرف سے ذمہ دار ہے کہ وہ ولایت کا نظام جہاں تک قائم کر سکتا ہے وہ قائم کرے. ہم جانتے ہیں کہ ولی معصوم جو نظام قائم کر دے گا وہ ولی فقیہ نہیں قائم کر سکتا، اس لیے کہ ولی معصوم کی نگاہیں لوح محفوظ پہ ہوتی ہیں، وہ زمانے کی پیشانی پر آنے والے حالات ہیں، ان کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں. لیکن اتنا ضرور دیکھتے ہیں کہ اس 30 سال میں تنہا ایران ہے، سب اس کے خلاف جتنے ممالک ہیں، ایشیائی ممالک ہوں یا مغربی ممالک ہوں، یورپین ممالک ہوں، سب خلاف، وہ تنہا ہے. لیکن نہ کسی سے بھیک مانگ رہا ہے، نہ کسی سے قرض مانگ رہا ہے، نہ کسی کے آگے سجدہ کر رہا ہے، نہ کسی کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے. ترقی کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، ترقی کرتا ہوا چلا جا رہا ہے. ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں. ہم جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں دیکھتے ہیں، ہم ہندوستانی اور پاکستانی جب جاتے ہیں تو یہ عربی جن کے لیے ابھی کہا کہ ایک روز بتوں کی طرح تمہیں کعبے سے نکالا جائے گا، یہ کوڑے مارتے ہیں عزیزان گرامی. یہ سمجھتے ہیں کہیں کے غلام آ گئے ہیں، جانور ٹائپ کی کوئی چیز ہے، یہ ہندوستان کے ہیں یا پاکستان کے ہیں. لیکن جہاں 10 ایرانی آ گئے اب سب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوڑا بھی پیچھے چلا جاتا ہے. یہ اتنا ڈرتے کیوں ہو بھائی ایرانی سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں ان کے پیچھے ایک ولی ہے، پورا ملک ہے. شب جمعہ، ابھی کل شب جمعہ تھی، آپ سن رہے تھے دعائے کمیل. شب جمعہ بقیع کے میدان میں ان کا قبضہ ہوتا ہے اور دعائے کمیل کے فقرات گونجتے رہتے ہیں اور لگتا ہے کہ یہاں کوئی عرب رہ ہی نہیں گیا ہے. 10 بجے رات کو مکے میں خانہ کعبہ کا صحن میں معلوم ہوتا ہے کہ جتنے صحن میں جتنے ہیں سب شیعہ ہیں.
ہر طرف نعرہ حیدری کی کہیں سے آواز آ رہی ہے، کہیں سے سلوات کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے یا علی کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے یا حسین کی آواز آ رہی ہے۔ 30-32 سال پہلے یہ سب کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ شیعہ بیچارہ جاتا تھا حج کرنے کے لیے، چھپ کے حج کر کے چلا آتا تھا۔ اتنی برکت تو ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ انہیں چھوڑ دیجیے، اتنی چھوٹی سی قوم لبنان کی ہے، اتنی حزب اللہ کروڑوں میں نہیں ہے، لاکھوں میں، اتنی چھوٹی سی ہے، منظم ہو گئی اور ولی فقیہ سے رشتہ اپنا جوڑ لیا تو وہ اسرائیل جس نے مصر کو بھگایا، اردن کو بھگایا، شام کو بھگایا، ایک ایک کو بھگا چکا ہے، عراق کو بھگایا، اس کے سب تباہ کر دیا۔ اور جب ٹکرا گیا حزب اللہ سے، حزب اللہ ایسی آدمی تو ہے ہماری آپ کی طرح سے، جب حزب اللہ سے ٹکرا گیا تو خود بھاگنا پڑا، اسے بھاگنا پڑا، بالکل اسی طرح جیسے یہودیوں کے اجداد مرحب و اندر بھاگے تھے خیبر میں، علی کا مقابلہ نہیں کر سکے تو درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ تو یہ ولایت جو ولی یہ معصوم نہیں ہے، جیسے یہ امامت جیسے نماز کے قائم ہوتی ہے، یہ معصوم تو نہیں ہے، مگر معصوم کا حکم ہے کہ نماز پڑھو تو کسی کو امام بنا لو، نماز پڑھو تو کسی کو امام بنا لو۔ اسی طرح معصوم ہی نے حکم دیا ہے کہ نظام ولایت اگر قائم کر سکتے ہو تو وہی قائم کر سکتا ہے جو فقیہ ہوگا، وہی قائم کر سکتا ہے جو فقیہ ہوگا۔ تو بس میں نے اپنی بات ختم کر دی۔ کربلا میں جو لوگ ولایت کے قائل تھے، مولائیت کے قائل تھے، وہ سب سمٹ کے آگئے۔ یہ عطر تھا انسانیت کا جسے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اکٹھا کر دیا، کربلا میں اکٹھا کر دیا۔ اب یہ درجے ہیں جس کو اللہ دے دے، جس کو اللہ دے دے۔ ہمیں بھی اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، ہمیں بھی ایسا نہ سمجھیے کہ ہمیں نہیں دیا ہے۔ وہ تو خیر اہل بیت ہیں۔ 2-3 بند سن لیجئے کہ ملازہ کی ایک نعرہ سلوات پڑھ دیجئے۔ ہر برگ چمن میں گلے تر ہو نہیں جاتا، ہر برگ چمن میں گلے تر ہو نہیں جاتا، ہر پھول کے دامن میں ثمر ہو نہیں جاتا، شیشے میں چمک ہو تو گوہر ہو نہیں جاتا، سب کے لیے دیوار میں در ہو نہیں جاتا، ہر شمع کی تقدیر میں پروانہ نہیں ہے، اللہ کا گھر سب کا رچا خانہ نہیں ہے۔ تو یہ نعرے ہر پھول کے دامن میں ثمر ہو نہیں جاتا، ہر برگ چمن میں گلے تر ہو نہیں جاتا، شیشے میں چمک ہو تو گوہر ہو نہیں جاتا، سب کے لیے دیوار میں در ہو نہیں جاتا، ہر شمع کی تقدیر میں پروانہ نہیں ہے، اللہ کا گھر سب کا زچا خانہ نہیں ہے، ہر سین میں انوار کا دھارا نہیں آتا، ہر سب کے لیے دیوار میں در ہو نہیں جاتا، ہر شمع کی تقدیر میں پروانہ نہیں ہے، اللہ کا گھر سب کا زچا خانہ نہیں ہے۔ ہر پھول کے دامن میں ثمر ہو نہیں جاتا، ہر برگ چمن میں گلے تر ہو نہیں جاتا، شیشے میں چمک ہو تو گوہر ہو نہیں جاتا، سب کے لیے دیوار میں در ہو نہیں جاتا، ہر شمع کی تقدیر میں پروانہ نہیں ہے، اللہ کا گھر سب کا زچا خانہ نہیں ہے، ہر سین میں انوار کا دھارا نہیں آتا، ہر گود میں قرآن کا پارا نہیں آتا، ہر شام کو خورشید دوبارہ نہیں آتا، ہر بیوی کی چوکھٹ پہ ستارہ نہیں آتا، ہر بچے کا گہوارہ جھلاتے نہیں جبری، خدمت میں ہر ایک بیوی کی آتے نہیں جبری۔ ذرا بھیج دیجیے۔ جنگل پہاڑ پڑھتے ہیں نعت علی علی، مشکل ہم سب کی حل کرو مشکل کشا علی، ایک نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ فرما لیں کہ ہر بزم نشیں اہل وفا ہو نہیں جاتا۔ بزم نشیں سمجھ رہے ہیں نا، پہلو میں جو بیٹھتا ہے ساتھ میں، ہر بزم نشیں اہل وفا ہو نہیں جاتا، ہر بزم نشیں اہل وفا ہو نہیں جاتا، ناروں سے کوئی راہنما ہو نہیں جاتا، ناروں سے کوئی راہنما ہو نہیں جاتا، بت پھول چڑھانے سے خدا ہو نہیں جاتا، بت پھول چڑھانے سے خدا ہو نہیں جاتا، بت پھول چڑھانے سے خدا ہو نہیں جاتا،
मैदान से जो भागे वो गजनफर नहीं होता, मरहब से जो डर जाए वो हैदर नहीं होता। अब आप लोगों की तारीफ में मुलाजा कर लें कि हर एक को एहसास अलम मिल नहीं सकता। अब ये आपकी तारीफ में हर एक को एहसास अलम मिल नहीं सकता, हर एक को एहसास अलम मिल नहीं सकता, हर एक को ये दीदे नम मिल नहीं सकता, हर एक को ये दीदे नम मिल नहीं सकता, हर कान्हे को मौला का अलम मिल नहीं सकता, हर एक को शब्बीर का गम मिल नहीं सकता। तकसीम जो हो जाए वो दौलत तो नहीं है, जहरा की दुआ माले गनीमत तो नहीं है, ज़हरा की दुआ माले गनीमत तो नहीं है, तो हर एक को नहीं मिल सकती, ये हर एक को नहीं मिलती है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए हमें मिली। माले गनीमत सबको तकसीम होता है, ज़हरा की दुआ माले गनीमत तो नहीं है। इस दर्स गहे सब्र में खुदसर नहीं बनते, रोना जिन्हें आ जाता है पत्थर नहीं बनते, दिल ढलते हैं इस बज़्म में खंजर नहीं बनते, जो अश्क बहाते हैं सितमगर नहीं बनते। जिल्लत पे इस्लाम बना हो तो बता दो, हम में कोई सद्दाम बना हो तो बता दो, हम में कोई सद्दाम बना हो तो बता दो। बस अजीज़ान गिरामी, मेरे पास वक्त कम है, मैंने देखिए नौजवानों के लिए पढ़ दिया, आप लोगों के लिए पढ़ दिया, ये बच्चे बैठे हुए हैं, 2-3 बंद बच्चों के लिए पढ़ के और मैं अपने मंदिर पर आ जाऊं, बाकी जवानों के लिए कल। बच्चों के लिए, बच्चों रास्ता भूल न जाना, बच्चों रास्ता भूल न जाना, बच्चों रास्ता भूल न जाना, इल्म अमल की शमा जलाना, ईमा का परचम लहराना, ईमा का परचम लहराना, बच्चों रास्ता भूल न जाना, बच्चों रास्ता भूल न जाना, राह कठिन है कोस कड़े हैं, रहजन रहबर बन के खड़े हैं, बुत लाखों रास्ते में पड़े हैं, उनके आगे सर न झुकाना, बच्चों रास्ता भूल न जाना, बच्चों रास्ता भूल न जाना। यूरोप की तहजीब के बंदे, उजले कपड़े काले धंधे, मांगेंगे ईमान के चंदे, हाथ भी तुम उनसे न मिलाना, बच्चों रास्ता भूल न जाना, बच्चों रास्ता भूल न जाना, बच्चों रास्ता भूल न जाना। शोर मचाने वाले होंगे, लंबी कबाओं वाले होंगे, कुछ गोरे कुछ काले होंगे, काम है उनका जाल बिछाना, बच्चों रास्ता भूल न जाना, बच्चों रास्ता भूल न जाना। दीन कोई दुकान नहीं है, मजहब दस्तरखान नहीं है, क्रिकेट का मैदान नहीं है, मिंबर से छक्के न लगाना, बच्चों रास्ता भूल न जाना, बच्चों रास्ता भूल न जाना। राह में है ऐसे भी मुसलमान, लब पर याहू दिल में शैतान, जेब में बोतल हाथ पे कुरान, सूरत से मत धोखा खाना, बच्चों रास्ता भूल न जाना, बच्चों रास्ता भूल न जाना, बच्चों रास्ता भूल न जाना। दिल के टुकड़ों आँख के तारों, ऐ मेरी मिल्लत के सहारो, रात बड़ी तारीख है प्यारो, इल्म अमल की शमा जलाना, बच्चों रास्ता भूल न जाना। दीदे नम के वारिस तुम हो, शाह के गम के वारिस तुम हो, दीदे नम के वारिस तुम हो, शाह के गम के वारिस तुम हो, मेरे कलम के वारिस तुम हो, रब्द जो मैं तुम बढ़ के उठाना, बच्चों रास्ता भूल न जाना। दिल के टुकड़ों आँख के तारों, रात बहुत तारीख है प्यारो, रात माना ये दुनिया दुश्मन है, साथ दुआए अकेला शिकन है, चादर ज़ैनब साया फिगन है, हामी है अहमद का घराना, बच्चों रास्ता भूल न जाना, बच्चों रास्ता भूल न जाना। कुरान की ताकत जो दिखा दो, चाहो तो पत्थर पिघला दो, दरियाओं में आग लगा दो, हामी है अहमद का घराना, बच्चों रास्ता भूल न जाना, बच्चों रास्ता भूल न जाना, बच्चों रास्ता भूल न जाना। और बस सोवारान मजलूम आज 6 तारीख की 7वीं मजलिस है। आज मुझे जिक्र करना है, 7वीं मजलिस है, आज मुझे जिक्र करना है
بچوں کے اس سید و سردار کا جسے حسین اپنے ساتھ کربلا میں لے کے آئے تھے. حسین اپنے ساتھ کربلا میں لے کے آئے تھے علی اصغر. علی اصغر نے بھی حسین کی نصرت کی، کم کی، عباس سے کم کی حسین کی نصرت. علی اصغر نے علی اکبر سے کم کی، اون محمد سے کم کی. ذرا تاریخ پر نظر ڈالیے، تاریخ پر نظر ڈالیے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح علی اکبر نے حسین کی نصرت کی، عباس نے حسین کی نصرت کی، قاسم نے حسین کی نصرت کی، علی اصغر نے بھی حسین کی نصرت کی. کسی سے کم نہیں کی، کسی سے کم نہیں کی. 7ویں سے علی اصغر پر پیاس کی شدت کے اثرات طاری تھے. حضرت سکینہ نے بیان کیا ہے، قول تاریخ میں محفوظ ہے کہ اس پہ جب بہت پیاس کا غلبہ ہوا تو میں پانی کی تلاش میں مختلف خیموں سے گزرتی ہوئی پھوپھی زینب کے خیمے میں جب پہنچی، یہ سوچ کے کہ شاید ایک آدھ گھونٹ پانی کا مل جائے، تو میں نے دیکھا کہ علی اصغر بے چین ہیں. کبھی پھوپھی زینب گود میں لیتی ہیں، کبھی اماں گود میں لیتی ہیں، مگر علی اصغر کو کہیں چین نہیں ہے. یہ پیاس تھی علی اصغر کو. مگر سوگواران مظلوم علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا نہیں. پیاس کا غلبہ تھا، پیاس کی شدت تھی، بے چینی تھی، لیکن کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ علی اصغر نے خود کو بے چین ہو کے جھولے سے گرا دیا ہو. جھولے سے کب گرایا؟ جب حسین کی نصرت کرنے والوں میں کوئی نہیں رہ گیا. نہ عباس رہ گئے، نہ علی اکبر رہ گئے، نہ اون محمد رہ گئے، نہ قاسم رہ گئے. ہر طرف سناٹا تھا، لاشیں تھی. فاطمہ کا لال یکو تنہا تھا. ایسا لگتا ہے کہ 6 ماہ کے بچے کو کسی نہ کسی طرح سے اس کا احساس ہو گیا کہ اب میرا بابا اکیلا ہے، اب میرا بابا اکیلا ہے اور حسین کو میری مدد کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ خیمے میں رونے کی گریے کی آواز بلند ہوئی. آواز کا بلند ہونا تھا کہ فاطمہ کا لال اٹھا، کمر تھام کے دیوڑی پر پہنچے، دروازے پر پہنچے، در خیمہ کا پردہ ہٹایا. آواز دی زینب رونے کا سبب کیا ہے؟ مانا کہ عباس نہیں ہے، مانا کہ علی اکبر جا چکے ہیں، اون محمد نہیں ہے، لیکن ابھی حسین زندہ ہے. ابھی کسی کے مجال نہیں ہے کہ خیمے کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لے. زینب نے کہا میرے ماں جائے. اس لیے یہ کوہرام مچا ہوا ہے کہ علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے. حسین سمجھ گئے، خیمے میں گئے. ام رباب سے کہا اپنے بچے کو لاؤ، میری گود میں رکھ دو، لے جاؤں میں، شاید فوج یزید کو ترس آ جائے، رحم آ جائے اور بچے کو پانی پلا دے. علی اصغر کو ماں نے باپ کے ہاتھوں پر رکھ دیا، قبا کا دامن اڑایا. حسین نے اب میدان کربلا کی طرف جا رہے ہیں. بس سوگواران مظلوم، میں آپ کو شاعری نہیں کر رہا ہوں. علی اصغر کو لے کے حسین جا رہے ہیں. اب تک حسین کی نصرت انصار نے بھی کی ہے، گود کے پالوں نے کی ہے اور مقابلہ کیا ہے. کافی دیر تک قاسم نے مقابلہ کیا ہے، کافی دیر تک علی اکبر نے مقابلہ کیا ہے، اور محمد نے مقابلہ کیا ہے، عباس نے مقابلہ کیا ہے. یہ آخری مجاہد جو حسین کی گود سے میں جا رہا ہے، کیا آپ اس کا مقابلہ دیکھیں گے؟ اگر میں کہوں کہ جیسا مقابلہ علی اصغر نے کیا ویسا تو نہ عباس نے کیا، نہ قاسم نے کیا، نہ علی اکبر نے کیا، نہ اون محمد نے کیا، تو شاید آپ کہتے کہ یہ شاعری آپ کر رہے ہوں گے. 6 مہینے کا بچہ جو تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا وہ مقابلہ کیا کرے گا؟ مگر سوگواران مظلوم، ذرا کربلا کی تاریخ پر نظر ڈالیے. یقیناً عباس نے حملہ کیا، صفوں پر صفیں گری، دہائی کی آواز بلند ہو گئی. یقیناً علی اکبر نے حملہ کیا، نہ جانے کتنوں کو فنار کر دیا. یقیناً قاسم نے جب حملہ کیا تو سینکڑوں کو واضح جہنم کر دیا. مگر عزیزان گرامی، کوئی ایسا سپاہی حسین کی طرف سے نہیں گیا تھا جو ایک حملے میں پوری فوج یزید کو زخمی کر دے، پوری فوج یزید کو گھائل کر دے. یہ تو بس ننھا سپاہی تھا، علی کا ننھا شیر علی اصغر
جب حسین میدان کربلا میں پہنچے اور ایک مرتبہ فوج یزید سے کہا، فوج میں سمجھا شاید ہو رہا ہے حسین قرآن لے کے آئے ہیں اور شاید اب حسین ہمارا مطالبہ تسلیم کر لیں گے، کہ امام حسین نے اپنا دامن ہٹایا، علی اصغر کا ننھا سا چہرہ نظر آیا۔ امام حسین نے کہا کہ اگر میں گناہگار ہوں تمہارا، تو 6 مہینے کا بچہ تو گناہگار نہیں ہے، میں اسے زمین پر لٹا دے رہا ہوں، آپ اپنے ہاتھ سے اسے پانی پلا دو۔ فوج میں سناٹا تھا۔ ایک مرتبہ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا، کہا بیٹا علی اصغر تم بھی تو بتا دو کہ میں پیاسا ہوں۔ بس سوکھی ہوئی ننھی سی زبان نکلی اور سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھرنا شروع ہو گئی زبان۔ بس سوگوارا نے مظلوم ایسا حملہ تھا کہ پوری فوج یزید میں تہلکہ مچ گیا۔ تلوار والوں نے تلواریں زمین پر رکھ دی، کمانداروں نے کمانیں توڑ دی، تیر اندازوں نے تیر پھینک دیے، لوگ ڈولچیاں لیے ہوئے فرات کی طرف دوڑے۔ پوری فوج یزید میں کوہرام مچ گیا۔ زندہ باد اے علی کے ننھے مجاہد، تو نے تو اپنے ایک حملے میں پوری فوج کو زخمی کر دیا۔ بس سوگوارا نے مظلوم، خدا آپ کس کو کسی غم میں نہ رلائے۔ رونے کے دن ہیں، رونے کی راتیں ہیں، ہم ہی نہیں رو رہے ہیں۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ حسین کی دکھیا ماں بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں اور ہمیں یقیناً دعائیں دیتی ہوں گی، میں کربلا میں کیا ہوا علی اصغر کے ساتھ میں نے کبھی تفصیل پڑھی نہیں ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ واقعہ کربلا کے بعد شہادت علی اصغر کی خبر جہاں جہاں گئی تہلکہ مچ گیا۔ کوفے میں جس وقت کو خبر ہوئی کہ حرملہ گرفتار ہوا ہے، اہل کوفہ نے کہا کہ امیر مختار سے کہہ دو کہ جب تک ہم سب نہ آلیں، حرملہ کو سزا نہ دی جائے، ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں کہ 6 مہینے کے بچے کا قاتل کیسا ہوتا ہے۔ 6 مہینے کے بچے کا قاتل کیسا ہوتا ہے؟ امیر مختار نے کہا اچھا آ جانے دو۔ کوفے کے لوگ جمع ہو گئے، کوٹھوں پر عورتیں، زمین میں سب مرد بیٹھ گئے، سب آ کے حرملہ گرفتار کر کے لایا گیا۔ حضرت مختار نے کہا حرملہ کیا کیا تو نے کربلا میں؟ حرملہ نے کہا امیر پوچھنے سے فائدہ کیا ہے، جو سزا تجھے دینا ہے دے دے، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ حضرت مختار نے کہا نہیں تجھے بتانا پڑے گا۔ حرملہ نے بہت انکار کیا مگر حضرت مختار مانے نہیں، کہا تجھے بتانا پڑے گا۔ اب حرملہ نے بتانا شروع کیا، روایت بجتا ہی کہتی ہے حرملہ نے بتانا شروع کیا۔ کیا بتایا یہ تو مجھے نہیں معلوم، یہ تاریخ میں بھی نہیں لکھا ہوا ہے، مگر اتنا ضرور ہے روایت کہتی ہے کہ کوئی ظالم اپنے ظلم کو بڑھا کے نہیں بتاتا۔ جو کچھ بھی بتایا حرملہ نے، مگر روایت کہتی ہے جیسے حرملہ نے کہنا شروع کیا، مجمع سے سسکیوں کی آواز بلند ہو گئی، مجمع میں سسکیوں کی آواز بلند ہو گئی۔ حرملہ نے کچھ اور بیان کیا، لوگوں نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا۔ حرملہ نے کچھ اور بیان کیا، مختار نے اپنا امامہ پھینک کے زمین پر لوٹنا شروع کیا۔ حرملہ نے کچھ اور بیان کیا کہ ایک شخص نے آواز دی حرملہ خاموش ہو جا ورنہ عورتیں اپنی گودیوں سے اپنے بچوں کو زمین پر پھینک دے گی۔ اللہ اللہ، وہ کوفے کی مائیں سن کے برداشت نہ کر سکی وہ ظلم جو حرملہ نے کیا تھا۔ ام رباب کے سینے میں کتنا بڑا کلیجہ تھا کہ ام رباب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جزاکم ربکم سوگواران مظلوم، بس چند لمحے اور آپ کی زحمت تمام اس لیے کہ چند راتیں رونے کے لیے رہ گئی ہیں۔ میں واقعہ نہیں بیان کروں گا کہ حرملہ نے کیا کیا، میں اتنا کہوں گا کہ حسین کے اوپر کربلا میں بڑی مصیبتیں پڑی اور کئی منزلیں سخت گزری ہیں، تاریخ بتاتی ہے وہ بڑی منزل سخت تھی۔ جب مرحوم بھائی کی نشانی بھتیجے کی لاش پر پہنچے ہیں، حسین بے تاب ہو گئے لاش کی حالت دیکھ کے، بڑا سخت مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ وہ تھا جب بھائی سے ملنے فرات پر گئے ہیں، کٹے ہوئے ہاتھوں کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھا، زمین پہ اٹھایا، حسین بے چین ہو گئے۔ اور آخر میں تیسرا مرحلہ بہت بڑا مرحلہ تھا۔ وہ کون سا مرحلہ؟ جب تنہا جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالی اور ضعیفی میں جوان کی لاش اٹھائی ہے، مگر قاسم کی لاش پر پہنچے
شیعوں کو گواہ نہیں بنایا اپنی بے کسی کا. عباس کے جنازے پر پہنچے، شیعوں کو بے کسی کا گواہ نہیں بنایا. علی اکبر کی لاش اٹھا لی مگر اپنے چاہنے والوں کو نہیں پکارا. البتہ جب 6 مہینے کی میت ہاتھوں پر اٹھائی تو ایک مرتبہ تڑپ کے آسمان کو دیکھا، آواز دی، ہے میرے شیعوں، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھتے کہ تمہارا مولا حسین بے کسی کی کس منزلوں سے گزر رہا تھا. بس سوگواران مظلوم، میں نے اپنی تقریر ختم کی، آپ کی زحمتیں ختم کر دی. چند فکرے. حسین کے ہاتھ پر ننھی سی میت ہے، ننھا سا لاشا ہے. کبھی خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی پھر پیچھے کھسک آتے ہیں. پیچھے کیوں آتے ہیں؟ روات سے یہی تو کہا تھا، لاؤ میں پانی پلا کے لے آتا ہوں تمہارے لال کو. میں پانی پلا کے لاتا ہوں. کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں. جب آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. پیچھے کر سکتے ہیں، کہتے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے. اب ذرا خیمے میں ذرا اس ماں کی خبر لے لیجئے، اور میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے کہوں گا کہ اگر گود میں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان سے بھی کہہ دیں کہ شہزادہ علی اصغر کو ذرا سلام کر لیں اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے. خدا انہیں تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے. حسین خیمے کی طرف جا تو رہے ہیں مگر چند قدم چلتے ہیں پھر پیچھے پلٹ آتے ہیں. خیمے میں انتظار، سبھی انتظار کر رہے تھے مگر سب سے زیادہ ماں انتظار کر رہی تھی اور میرا باپ. مگر ایک بہن بھی تو انتظار کرنے والی تھی. سوچ کے بتائیے، اگر کوئی چھوٹا سا بچہ باہر گیا ہو تو اس کے لیے ماں زیادہ بے چین ہوتی ہے یا بہن؟ آپ کہیں گے ماں زیادہ بے چین ہوگی. مجھے تو تجربہ ہے، اگر چھوٹی بہن ہے، کم عمر ہے، تو بچہ زیادہ تر اپنی بہن کی گود میں رہتا ہے. بہن کی گود میں رہتا ہے. میرا باپ بھی بے چین تھی علی اصغر کے لیے، سکینہ بھی بے چین تھی. میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں میں دیکھا ہے کہ بچیاں جب اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے جلوس میں شریک ہوتی ہیں، مجلسوں میں شریک ہوتی ہیں. ایک مجلس میں دیکھ رہا تھا، ایک چھوٹی سی بچی اپنے چھوٹے سے بھائی کو لے کے مجلس میں آئی. ماں نے صاف ستھرا کپڑا پہنا دیا تھا، وہ کھڑی ہو گئی. آ کے مجلس ختم ہوئی، تبرک تقسیم ہونے لگا. بچے ہاتھ پھیلاتے ہیں تبرک کے لیے، اس نے بھی تبرک کے لیے ہاتھ پھیلایا، تبرک لیا مگر پلٹی تو پیر پھنسا، بچہ گر گیا زمین پر. بچہ زمین پہ گر گیا، تبرک بکھر گیا مگر اس نے تبرک پر نظر نہیں ڈالی. بچے کو اٹھا لیا اور اپنے بھائی کو اٹھا لیا اور اٹھا کے چاروں طرف دیکھنے لگی کہیں چوٹ تو نہیں لگی ہے، روئے چلی جا رہی ہے. اتنے میں کیا دیکھا کہ اس کے سفید کرتے کے سفید دامن پر مٹی کا داغ کہیں لگ گیا تھا. وہ بے چین ہو کے اپنے کپڑے سے اس داغ کو مٹانے لگی، اپنا لعاب دہن لگا کے مٹانے لگی. میرا دل چاہا کہ تڑپ کے کہوں بیٹی تو نے اپنے بھائی کے کرتے پر مٹی کا دھبا دیکھا ہے، ہاں خون کا داغ تو نہیں دیکھا ہے. اللہ اللہ. سکینہ بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی تھی، ام رباب بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی تھی. ام رباب کہہ رہی تھی پالنے والے میں نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھیجا ہے، اس کی قربانی قبول کر لینا. میرے پاس کوئی جوان لال نہیں ہے. مگر سکینہ دعا مانگ رہی تھی، پالنے والے میرا بھیا میدان میں گیا ہے، بابا پانی پلانے کے لیے لے گئے ہیں، میرے بھیا کی پیاس بجھ جائے. کئی دن سے بے چین ہے، چین نہیں مل رہا ہے. اتنے میں در خیمہ سے آواز آئی، رباب اپنے بیٹے کو لے جاؤ. ماں سے پہلے دوڑ کے بہن پہنچ گئی، بابا پانی پلا لائے میرے بھیا کو. ہاں میں سمجھ گئی، میرے اصغر کی پیاس بجھ گئی، جبھی تو چین سے سو رہا ہے. اب نہ وہ بے چینی ہے نہ وہ اضطراب ہے. لائیے میرے بھیا کو مجھے دیجئے. قریب گئی، ایک مرتبہ قبا کا دامن پکڑ کے ہٹایا، کٹی ہوئی گردن پہ نظر پڑی، تڑپ کے آواز دی، ارے بابا میرے بھیا علی اصغر کو کیا ہو گیا. اتنے میں ام رباب آ گئی، بیٹے کی حالت دیکھی، تڑپ کے آواز دی، مولا کیا میرا اصغر ناقہ صالح سے بھی کم قیمت رکھتا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون.
الہی و سیدی و مولائی، پالنے والے ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، پالنے والے ہمارے آنسوؤں کو رومال مرضی جناب سیدنا جگہ عنایت فرما، پالنے والے جو مریض ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، پالنے والے جو مخلوق ہیں ان کا قضا ادا ہو، پالنے والے جو بچے اس مجلس میں شریک ہیں ان کو دین اور دیانت و محبت اہل بیت کے ساتھ ان کو ترقی کے راستے پر گامزن رکھ، پالنے والے اس دیار غیر میں طرح طرح کی معاشیت کی آندھیاں چل رہی ہیں، علی اصغر کا صدقے میں ان بچوں کو بچانا اور یہ عزادار حسین بن کے محب اہل بیت بن کے اپنی زندگی بسر کریں، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند کر، پرچم کفر کو سر نگو کر، پالنے والے ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بچوں کو ایسا کردار اور ایسا علم عطا کر دے کہ دین اہل بیت کے تعارف کا ذریعہ بن جائے، پالنے والے ہماری بہنوں کو ہماری بیٹیوں کو تمام آفات اور مصائب سے محفوظ رکھ، ہمارے اس اعمال کو قبول فرما اور ہمیں ہدایت دیتا رہے، ماتم حسین۔ دل میں ہونا دے علی، لب پر ہونا دے حسین، اے غلامان حسین، اے غلامان حسین، دل میں ہونا دے علی، لب پہ ہونا میں حسین، غلامان حسین، اے غلامان حسین، دل میں ہونا دے علی، لب پہ ہونا میں حسین، اے غلامان دل میں ہونا دے علی، لب پہ ہونا میں حسین، اے غلامان حسین، اے غلامان حسین، لب پہ ہونا دے علی، دل میں ہونا دے حسین، اے غلامان 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 حسین، غلامان حسین، اے غلامان، تجھ سے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے 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 جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں خواب میں اصغر تجھے، میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، لوٹاؤ سفر سے کہ
کہ بڑی دیر ہوئی ہے، لوٹاؤ سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے، بےتاب ہوں کب سے تجھے، بےتاب ہوں کب سے تجھے سینے سے لگاؤں، تجھے میں جا کر تم نہیں آئے، ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے، ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے، شاہ تو آئے جانے مادر تم نہیں آئے، ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے، ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے، میں کب سے کھڑی ہوں خیمے کے در پر، کب سے کھڑی ہوں خیمے کے در پر، آنکھوں سے لے کر اشکوں کے ساغر، آنکھوں سے لے کر اشکوں کے ساغر، پیش کروں آ جاؤ اصغر، پیش کروں آ جاؤ اصغر تم نہیں آئے، ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے، ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے، تم نے اشاروں میں یہ کہا تھا، تم نے اشاروں میں یہ کہا تھا، دے دے رضا مقتل کی خدا را، دے دے رضا مقتل کی خدا را، کر کے فضا میں آؤ گا لشکر، کر کے فضا میں آؤں گا لشکر تم نہیں آئے، ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے، ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے، ہنستے ہوئے خیموں سے ستارے، ہنستے ہوئے خیموں سے ستارے، پیش نظر ہے سارے نظارے، پیش نظر ہیں سارے نظارے، ہو گیا کیا میدان میں جا کر، ہو گیا کیا میدان میں جا کر تم نہیں آئے، ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے، ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے، تیر لگا ہے کیا گردن پر، تیر لگا ہے کیا گردن پر، تو نہیں دیکھا ماں کو پلٹ کر، تو نہیں دیکھا ماں کو پلٹ کر، کون سی مجبوری ہے اصغر، کون سی مجبوری تھی اصغر تم نہیں آئے، ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے، ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے، ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے، مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے، غلامان حسین، اے غلامان حسین، اے غلامان حسین، اے غلامان حسین، دل میں ہونا دے علی، لب پہ ہونا میں حسین، اے غلامان حسین، اے غلامان حسین، غلامان حسین، اے غلامان حسین، حسین، حسین،
اکبر میرا شیر والا اکبر 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 زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شیر والا اکبر اکبر میرا شیر والا اکبر اکبر میرا شیر والا اکبر باش اکبر شاہ جب پہنچے تک ہاتھوں سے تھام کر بولے میری فرقت علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے آگ دل میں میرے لگا دی ہے آگ دل میں بجھاؤں میں کیسے اکبر میرا شیر والا اکبر اکبر میرا شیر والا اکبر اکبر میرا شیر والا اکبر تو ہے کڑیل جوان ہے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا دور آنکھوں کا ہو گیا رخصت کو آتا نہیں نظر پیماں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شیر والا اکبر 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 یا حسین 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 کو یہ ارمان تھا آباد مکان ہوگا باتوں 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 کو یہ ارمان تھا آباد مکان ہوگا ایک روز وہ دن ہوگا اصغر بھی جوان ہوگا ایک روز وہ دن ہوگا اصغر بھی جوان ہوگا باتوں کو یہ ارمان تھا آباد مکان ہوگا باتوں کو یہ ارمان تھا آباد مکان ہوگا باتوں کو یہ ارمان تھا آباد مکان ہوگا لوگوں میرے بچے کو مقتل سے اٹھا لاؤ لوگوں میرے بچے کو مقتل سے اٹھا لاؤ وہاں خوب کی شدت ہے
مکان ہوگا والوں کو یہ ارمان تھا آباد مکان ہوگا والوں کو یہ ارمان تھا آباد مکان ہوگا تم گود میں رہتے تھے کیوں گور پسند آئی تم گود میں رہتے تھے کیوں گور پسند آئی وہاں آگ کا بستر ہے آرام کہاں ہوگا وہاں تو یہ ارمان تھا آباد مکان ہوگا بالوں کو یہ ارمان تھا آباد مکان ہوگا بالوں کو یہ ارمان تھا آباد مکان ہوگا بالوں کو یہ ارمان تھا آباد مکان ہوگا اصغر تیرے جھولے کو اب کون جھلائے گا اصغر تیرے جھولے کو اب کون جھلائے گا میں یہاں چلی بیٹا اب کون یہاں ہوگا میں یہاں چلی بیٹا اب کون یہاں ہوگا باتوں کو یہ ارمان تھا آباد مکان ہوگا بالوں کو یہ ارمان تھا آباد مکان ہوگا بالوں کو یہ ارمان تھا آباد مکان ہوگا ایک روز وہ دن ہوگا اصغر بھی جمع ہوگا ایک روز وہ دن ہوگا اصغر بھی جمع ہوگا بالوں کو یہ ارمان تھا آباد مکان ہوگا بالوں کو یہ ارمان تھا آباد مکان ہوگا لوگوں میرے بچے کو مقتل سے اٹھا لاؤ لوگوں میرے بچے کو مقتل سے اٹھا لاؤ وہاں دھوپ کی شدت ہے بےتاب پڑا ہوگا بالوں کو یہ ارمان تھا آباد مکان ہوگا بالوں کو یہ ارمان تھا آباد مکان ہوگا حسین یا 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 حسین یو غم کا گیا یہ سجاد دی جوانی یو غم کا گیا ہے سجاد دی جوانی یو غم کا گیا ہے سجاد دی جوانی یو غم کا گیا ہے سجاد کی جوانی یو غم کھا گیا ہے سجاد کی جوانی یو غم کھا گیا ہے سجاد کی جوانی کلیاں دے وچ بازاراں کلیاں دے وچ بازاراں کیوں آئے ساکوانی یو غم کھا گیا ہے سجاد دی جوانی یو غم کھا گیا ہے سجاد دی جوانی یو غم کھا گیا ہے سجاد کی جوانی یو غم کھا گیا ہے سجاد کی جوانی یو
غم مکا گیا ہے سجاد کی جوانی 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 آیون دی پکارے دیوے نہ کوئی چادر آیون دی پکارے دیوے نہ کوئی چادر مشکل کی کوئی کر دے مشکل کی کوئی کر دے سیدہ سے مہربانی غم مکا گیا ہے سجاد کی جوانی 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 غم مکا گیا ہے ایک لازمی تیرو لازمی تیرو اونانو پہ بلاول سیدہ سے بال پیاسے سیدہ سے بال پیاسے رہ کے نہ ملیا پانی غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی 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 غم مکا گیا ہے اصغر نو یاد کر دی ہر اجڑی گود یاد کرتی پر اجڑی گود ماری اودے قتل تے چا گئی ہے اودے قتل تے چا گئی ہے کائنات تے حیرانی غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی 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 غم مکا گیا ہے کل چون لاوے باوا رو رو سکینہ تھے کل چون لاوے باوا رو رو سکینہ تھے انویر مار دیسی انویر مار دیسی تینو قید دی ویرانی غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی 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 غم
सजाद दी जवानी यो गम मुका गया है सजाद दी जवानी असगर नु याद कर दी हर उजड़ गोद मारी असगर नु याद कर दी हर उजड़ गोद मारी ओदे कत्ल ते चा गई है ओदे कत्ल ते चा गई है कायनात ते हिरानी यो गम मुका गया है सजाद दी जवानी 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 यो गम मुका गया है मायों ने दी पुकारे देवे का कोई चादर मायों ने दी पुकारे देवे का कोई चादर मुश्किल की कोई कर दे मुश्किल की कोई कर दे सैयदा से मेहरबानी यो गम मुका गया है सजाद दी जवानी यो गम मुका गया है सजाद दी जवानी यो गम मुका गया है So you push it, like you focus there, hold it down. यो गम मुका गया है सजाद दी जवानी You can't take it right now. यो गम मुका गया So you have to